میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے کب بت فرمایا ٹوٹ گئے یادا ابی لہب فرمایا ابو لہب کے یادا دونوں ہاتھ فرمایا اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے وَتَبْ اور وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ سبب یہ تھا کہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا کہ محبوب اب اعلان فرما دے اعلان عام، تو اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو اکٹھا کیا، حضور کوہ صفا کے دامن میں انہیں لے گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کوہ صفا پہ چڑھے اور صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام ان سرداروں کو ان وڈیروں کو اللہ کا پیغام سنایا۔ تو جب اللہ کا پیغام سنایا نا تو یہ جو ابو لہب تھا اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا اللہ کے محبوب نبی کی طرف اور نازیبا سے کلمات کہے، اور نازیبا سے کلمات کہہ کے تو کہا کہ اس لیے بلایا ہے تو نے ہمیں۔ وہ جو اس نے اشارہ کیا نا اللہ کے محبوب نبی کی طرف، میرے اللہ کو اس کا وہ اشارہ کرنا بھی پسند نہ آیا، اس کا ہاتھ اٹھانا بھی پسند نہ آیا کہ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا صیغہ ماضی کا استعمال کر کے، حالانکہ یہ کام ابھی ہونا تھا کہ ٹوٹ جائیں، فرمایا نہیں اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے، کیونکہ جس نے بھی مخالفت کی اللہ کے محبوب نبی کی فرمایا وہ یقیناً تباہ و برباد ہو گیا، اور فرمایا یہ بھی اسی انداز کی طرح تباہ و برباد ہوا۔ پھر ساتھ ہی ارشاد فرمایا ما اغنا، اور ہرگز غنی نہیں کیا، کام نہیں آیا، انہ اس کے، مالہ اس کا کمایا ہوا مال، وما کسب اور جو کچھ اس کی کمائی تھی، وہ کمائی اس کے مال کی صورت میں تھی، فرمایا وہ مال کی کمائی بھی کام نہیں آئی۔ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بندے کی سب سے اعلیٰ کمائی جو اس دنیا کی زندگی میں ہو رہی ہے وہ بندے کی اولاد ہے، تو فرمایا اولاد کی صورت کے اندر بھی جو اس کی کمائی تھی نا وہ اولاد بھی اس کے کام نہیں آئی، مال اس انداز کے ساتھ کام نہیں آیا کہ وہ ساری زندگی مال اکٹھے کرتا رہا پر مال نے کسی مقام پہ اس کا کام نہیں دیا، یہاں تک کہ اس کی تباہی اور بربادی اس انداز کے ساتھ ہوئی کہ جب اس نے یہ کام کیا تھا نا اس کے 7 یا 8 سال کے بعد غزوہ بدر ہوا، اور وہ جب غزوہ بدر ہوا نا تو وہ بڑے بڑے سردار جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے مدینہ ہجرت کر گئے اسلام کو مٹانے کے لیے نکلے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو نشان عبرت بنا دیا، اور یہ مال سے یوں محبت کرتا تھا کہ یہ اس لڑائی میں بھی نہیں گیا، اس نے اپنی جگہ پہ ایک بندہ بھیجا، اور بندہ بھی وہ بھیجا جو اس کا قرض دینا جس نے اس کا قرض دینا تھا، اس نے دیکھا کہ وہ اب کنگال ہو گیا ہے، قرض دینے کی کیفیت پوزیشن میں نہیں تھا، اسے کہا کہ تو میری طرف سے وہاں چلا جا میں تیرا قرض معاف کر دیتا ہوں۔ گویا اس نے یہ بھی ایک اندازہ لگایا کہ چلو یوں میرے پیسے واپس آ جائیں گے کہ میں جانے سے بھی بچ جاؤں گا، اور یہ چلے، اور اس کے جب وہاں بڑے بڑے سردار ہلاک ہو گئے مارے گئے تو جب یہ خبر واپس اس تک پہنچی نا تو اس کا دل پھر بڑا عجیب طرح کا ہو گیا۔ پھر چند دن گزرے اور چند دنوں کے بعد چند ہی دنوں میں اس کے اوپر ایک ایسا مرض طاری ہو گیا، ایسا مرض اسے لگ گیا کہ جس سے ہر بندے کو خطرہ ہونے لگا کہ ہم اگر اس کے قریب گئے نا تو ہم بھی بیمار ہو جائیں گے، جیسے چھوت کا مرض ہوتا ہے، لوگ اس سے دور ہو گئے، اور صرف لوگ نہیں دور ہوئے، اس کے اپنے بچے اس سے دور ہو گئے، اور اس مرض کے اندر یہ تڑپ تڑپ کے مرا، اور جب تڑپ تڑپ کے مرا تو میرے اللہ نے فرمایا اس کا مال اس کے کام نہ آیا پھر اس مرض کے اندر، اور اس کے بچے بھی کام نہ آئے، ایسے کام نہ آئے کہ یہ مر گیا، ایک دن بھی گزر گیا دبایا کسی نے نہیں، دوسرا دن بھی گزر گیا دبایا کسی نے نہیں، تیسرا دن بھی جب گزرنے لگا تو بدبو عام ہونے لگی۔ پھر مکے کے بڑے لوگوں نے اس کے بچوں کو تانے دیے کہ تمہارا باپ تھا تو تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے چند حبشی لیے، انہیں کرایہ دیا، انہیں مزدوری دی، انہوں نے گڑھا کھودا اور گڑھا کھود کے بڑے بڑے سوٹے لیے اور بڑی بڑی لکڑیوں کے ساتھ دھکیل کے گڑھے کے اندر اسے ڈالا اور اوپر سے پتھر اور مٹی ڈال دی گئی۔ تو اس انداز کے ساتھ میرے اللہ نے فرمایا کہ جو بھی دنیا کی زندگی میں میرے محبوب کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، فرمایا اس کی دشمنی، دشمن کی دشمنی کو نہ مال پھر کام آتا ہے اور نہ ہی اولاد کام آتی ہے۔ تو یہی انجام ہوا اس ابو لہب کا جس کا تذکرہ اس مقام پہ فرمایا گیا، فرمایا یہ بدبختی تو دنیا کے اندر اسے مل گئی، یہ بدنامی دنیا میں ہو گئی۔ پھر ارشاد فرمایا سیصلا، اور ان قریب اسے ڈال دیا جائے گا، نارن اس آگ میں، ذات لہب وہ جو شعلوں والی ہے، فرمایا شعلوں والی بھڑکتی ہوئی آگ کا اس بندے کو ایندھن بنا دیا جائے گا،
اور وجہ صرف یہی ہے پیارے بھائیوں، اس نے اللہ کے محبوب نبی کی مخالفت کی، اللہ کے محبوب نبی کے ساتھ دشمنی کی، لیکن اس نے براہ راست ٹکر لے لی اللہ کے نبی کے ساتھ۔ اور ایک آج کا مسلمان بھی ہے جس کی زبان پر کلمہ پڑتی ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن جس کے عمل سے یوں لگتا ہے جیسے یہ نبی کا دشمن ہے، عمل سے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ نبی کے ساتھ بغاوت کر رہا ہے، عمل سے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس کا اسلام کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں، کیونکہ اسلام تو کہتا ہے مسلمانوں کو کہ سود تمہارے لیے حرام ہے، اسلام تو کہتا ہے کہ سود اعلان جنگ ہے اللہ کے خلاف بھی، اللہ کے رسول کے خلاف بھی۔ اور یہ آج کا نام نہاد کلمہ پڑھنے والا کلمہ نبی کا پڑھتا ہے، اور وہ جو نبی کے ساتھ اعلان جنگ ہے اس سودی کاروبار کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رشوت کھلا بغاوت ہے، اور یہ رشوت کھینچ کے جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ یہ کلمہ تو نبی کا پڑھتا ہے لیکن رشوت لینا چھوڑتا نہیں ہے۔ کلمہ نبی کا پڑھنے والا مسلمان، اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا جس نے ماں کو دکھ دیا، جس نے باپ کو تکلیف دی، فرمایا اس سے نہ اس کا اللہ راضی ہوتا ہے نہ اس کا رسول راضی ہوتا ہے، وہ دنیا میں رسوا ہوتا ہے، آخرت میں جہنم کی آگ کا ایندھن بنتا ہے۔ تو یہ مسلمان جس کی زبان کلمہ پڑھتی ہے، اعلان کرتی ہے مسلمان ہے، اور اس کا عمل بتا رہا ہے کہ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ نہ ماں کا حیا ہے، نہ باپ کا حیا ہے، نہ بزرگوں کا ادب اور احترام ہے۔ تو یہ جو اس انداز کے ساتھ بغاوت ہو رہی ہے عملی اعتبار سے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے خلاف، اس سے آج ہمیں توبہ کرنی چاہیے، آج واپس آ جانا چاہیے، کیونکہ ابھی توبہ کا دروازہ یہ میرے اللہ کا فضل ہے، اس نے کھول کے رکھا ہوا ہے۔ ورنہ یاد رکھیے گا پیارے بھائیوں، جو بھی بغاوت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف، اس کے ہاتھ ٹوٹتے ہیں، یعنی تباہی و بربادی اس کا مقدر بنتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی ذلت و رسوائی اس کا مقدر بننے والی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بغاوت جو ہے یہ ہمیں دنیا میں بھی رسوا کر دے اور آخرت کی رسوائی بھی مقدر بنے۔ اس وجہ سے آج خود ایسی تعلیم حاصل کریں جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بنا دے، اور اپنے بچوں کو، اپنی آنے والی نسلوں کو، کیونکہ سب سے بہترین کمائی تو ہمارے بچے ہیں، ہماری اولادیں ہیں، ہماری آنے والی نسلیں ہیں، ہمیں ان کے لیے ایسا کچھ ضرور چھوڑنا چاہیے جو انہیں اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بنا دے، اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں جھکا دے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے وَامْرَأَتُهُ، اور فرمایا اس کی ایک وہ بیوی بھی ہے جسے لوگ ام جمیل کہتے کہ وہ ام جمیل ہے، اتنی خوبصورت اور حسینہ کہ ام جمیل کے لقب سے مشہور، لیکن میرے اللہ نے فرمایا تباہی اور بربادی میں اس ابو لہب سے پیچھے نہ رہی اس کی بیوی بھی۔ کیوں پیچھے نہ رہی؟ کیونکہ وہ بھی اللہ کے محبوب نبی کی دشمن ہو گئی، اس نے اللہ کے محبوب نبی کی بات کو نہ مانا، اللہ کے محبوب نبی کی تعلیمات کو نہ مانا۔ پیارے بھائیوں، وہ جو ظاہراً تعلیمات کو قبول نہ کرنے والی تھی وہ تو تباہ و برباد ہو گئی، لیکن آج جو نبی کی تعلیم کو قبول نہ کرے، جو یہودیوں کی طرح، جو عیسائیوں کی طرح، جو اپنا اور نہ بچھونا غیر مسلموں کی طرح رکھے، کیا خیال ہے آپ کا اس بندے کے بارے میں؟ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس مال ہو اور اس کے اوپر حج فرض ہو جائے، وہ حج کرنے کی اتنے مال و دولت اس کے پاس موجود ہیں، لیکن فرمایا اگر اس کے باوجود حج کرنے کی تڑپ اس کے دل میں پیدا نہ ہو، وہ حج کرنے کے لیے نہ نکلے، تو فرمایا وہ یہودی مرے یا عیسائی مرے، ہمیں اس کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے۔ جس کے پاس مال ہو اور وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے، غریبوں اور یتیموں کے حقوق ادا نہ کرے، تو ہم پڑھ چکے ہیں ارائیت الذی یکذب بالدین، فرمایا یہی دین کو جھٹلانے والا بندہ ہے، کیونکہ یتیموں، غریبوں، مسافروں، مسکینوں کے حقوق مار رہا ہے۔ تو میرے اللہ نے فرمایا اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ تباہی اور بربادی کے اندر شامل ہونے والی ہے۔ کیوں ہونے والی ہے؟ فرمایا حمالۃ الحطب، حمالۃ، وہ اٹھا کر لاتی ہے اپنے سر کے اوپر کیا چیز؟ الحطب، لکڑیوں کا گٹھا۔ وہ جنگل کی طرف جاتی اور جنگل کی طرف جا کے باہر نکلتی اور باہر جا کے کانٹے دار لکڑیاں چن لاتی، اور اس لیے چن لاتی کہ یہ اللہ کا نبی جو اپنے آپ کو کہلاتا ہے یہ پچھلی رات اٹھ کے حرم مکہ کی طرف تشریف لے جاتے ہیں، تو جہاں جہاں سے حضور گزرتے یہ راستے میں وہ جو کانٹوں والی درخت جاڑیاں ہوتی تھی، وہ جو لکڑیاں ہوتی تھی راستوں میں بچھا دیتی، اور اس کی خواہش یہ ہوتی کہ چلو اس کے پاؤں میں چبھے گی تو اس کے پاؤں زخمی ہو جائیں گے۔ تو معاذ اللہ جب وہ ایسی دشمنی پہ اتر آئی، اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا وہ بھی پھر رسوا ہوگی، وہ بھی پھر ذلیل ہوگی، تباہی بربادی اس کا مقدر بنے گی۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے فی جیدہا، فرمایا اس کی گردن کے اندر، اس کی گردن میں حبل، فرمایا رسی ڈلنے والی ہے، من مسد، وہی کھجور کی چھال کی بل دی ہوئی رسی، فرمایا وہی اس کے گردن میں ڈلے گی اور یہ لٹکا دی جائے گی دنیا کی زندگی کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔
رسوا ہوگی دنیا کے اندر بھی اور رسوائی اس کا مقدر بنے گی آخرت میں بھی۔ وجہ صرف یہ ہے پیارے بھائیوں کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ ٹکر لی۔ اور ہوا یہی، جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی نا تو کسی نے اسے بتایا کہ اللہ کے نبی نے وہ جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے تمہاری حجب کی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حرم مکہ میں موجود تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے پاس تھے، اس نے ہاتھ میں کچھ کنکر اور پتھر لیے اور بھاگی بھاگی آئی حرم مکہ کی طرف۔ حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا اور عرض کی اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آقا لگتا ہے یہ آپ کو نقصان پہنچا دے گی۔ قربان جاؤں، اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا ابوبکر نقصان پہنچانا دور کی بات، اس کی آنکھیں مجھے دیکھ ہی نہیں سکیں گی، اس کی آنکھیں مجھے دیکھ ہی نہیں سکیں۔ آقا سامنے موجود تھے اور وہ آئی اور آ کے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھتی ہے مجھے پتا چلا ہے کہ تمہارے صاحب نے میری حجب کی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا مجھے اس کعبہ کے رب کی قسم میرے صاحب نے نہیں کی، میرے صاحب نے نہیں کی۔ اتنی بات کی اور وہ واپس چلی گئی، کیونکہ یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کی عطا تھی، قرآن تھا، تو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلام، تو گویا وہ آئی، حضور سامنے بیٹھے تھے، اور یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ اپنا محبوب اس نے ایسے کو نظر ہی نہیں آنے دیا۔ تو یہ یاد رکھیے گا پیارے بھائیوں، اگر ہم نے تو ٹکر والی زندگی گزاری نہ دشمنی والی، اللہ اور اس کے رسول کے انجام بڑا برا ہے۔ اس وجہ سے آج کوشش کریں کہ یہ جو اللہ نے عطا کیا ہے انعام، احسان، فضل، کہ زبان کلمہ پڑھتی ہے، ہم ایمان کے دعوے دار ہیں، بس اس ایمان کو ثابت کرنے کے لیے نماز کو لازم پکڑیں، اللہ کے محبوب کی تعلیمات کو لازم پکڑیں، اللہ کی دی ہوئی شریعت اور نظام کو لازم پکڑیں۔ جس نے لازم پکڑ لیا اس کے لیے عزت ہی عزت ہے، چاہے وہ حبشہ سے آنے والا بلال ہو یا روم سے آنے والا صہیب، چاہے وہ غلام ابن غلام ہی کیوں نہ ہو، اسلام اسے عزت دے دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اگر اسلام سے ٹکر لے لے تو تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ جس نے اسلام کی بدولت لوگوں کو عزتیں عطا کی ہیں، اس اسلام کی بدولت ہمیں دنیا میں بھی عزت عطا کرے اور آخرت کی عزتیں بھی ہمارا مقدر بن سکیں۔